یفدد اللہ فاقہ، اللہ قدموں کی مہر نہ توڑے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو حضور کی مدح کرے اور جو عیب نکالے میرا سلامت نہیں رہتا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سونے رہیں اور بڑھاپے میں بھی حسن اور جمال چہرے پہ رہے تو حضور کی مدح کیا کرو، حضور کی تعریف کیا کرو، حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ اور اگر کسی سے یہ رہ گیا، الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اس سے دین کا ایک رکن رہ گیا، باقی حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ بولے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضور کو دیکھا نا تو بے ساختہ کہا، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ۔ حضرت حسان بن ثابت بولے، دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں جب مسئلہ چلا اور کسی نے کہا اللہ معاف فرمائے، جہاں سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، سب سے پہلی بات جس سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، میں نے کتاب لکھی ہے اس عنوان سے، ابھی چھپ کے مارکیٹ میں نہیں آئی، بر صغیر پاک و ہند میں گروہ بندی کے اسباب۔ تو سب سے پہلے عصر ابن عباس کے حوالے سے یہ ایک بحث چلی اور یہ بات کہی گئی کہ وہ اتنا قادر اور کریم ہے کہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ تو یہاں سے فتنہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے اس کے رد کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی اس کا نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، جن کی کتاب امتناع النظیر، کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں ہے، وہ منصہ شہود پہ آئی اور وہ اس فکر کی مخالفت میں آئی۔ اور اسی فکر کی مخالفت میں اقبال نے لکھا تھا اسی زمانے میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ممکن ہی نہیں ہے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پوری دنیا کے اوپر جگہ جگہ کہا تھا، صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ مثل او در عالم امکان متصور نیز، ممکن ہی نہیں ہے، رب نے وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر، اور سایہ بھی نہ رکھا۔ اور یہاں شیخ احمد نے قلم توڑ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سایہ کیوں نہیں تھا آپ کا؟ تو کہا سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی شے کا سایہ اس شخص کے اس کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کوئی نہیں۔ بس سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ کمال دیا، وہ اوصاف حمیدہ سے نوازا کہ بس وہ کائنات کی ایک انوکھی مثال ہیں۔ اور کائنات میں اللہ کے جمال کا عکس اگر دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتائیے، دیکھا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی مثال سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھیے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے نا، تو لیسا کمثل ہی شے، اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں۔ مثال تو تب دیں کہ کوئی مثل ہو نا، تو مثال سے بھی سمجھایا نہیں جاتا۔ جو بھی کہو، جو بھی سوچو، جو بھی وہم میں آئے، جو گمان میں آئے، عقل جو سوچے، خرد جو خیال کرے،
جو آئے اس کی نفی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء لا جوہر ولا ارض، وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ ارض بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایسا پاکیزہ وجود ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی. دل مانتا ہے لیکن سوچنے بیٹھیں تو عقل سوختہ پا ہو، تصور بے بس ہو، خیالات سوختہ پا ہو تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے سمجھایا جائے جب مثال ہی نہ ہو؟ ایک نابینے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ہے؟ آپ ساری زندگی لگا دیں، پیدائشی نبینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے. وہ ایک حافظ جی کی کھیر بڑی مشہور ہے. کسی نے کہا کہ حافظ جی کھیر کھاؤ گے تو انہوں نے کبھی کھائی نہیں تھی. پہلے تو کہا کہ کیسی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ بالکل دودھ جیسی ہوتی ہے، دودھ کی بنی ہوتی ہے اور دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے. تو کہا کہ دودھ کی طرح سفید، دودھ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا وہ بالکل سفید ہوتا ہے، بگلے جیسا. تو انہوں نے بگلا بھی نہیں دیکھا تھا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایسے بازو کو ٹیڑھا کر کے کہا لو ہاتھ دو، میں تمہیں جو ہے نا وہ دکھاؤں. تو وہ ہاتھ پھیلا ہے نا، تو آپ جی کہنے لگے ایسی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی. اب جو بھی کر لو، ایک نابینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے کیونکہ اس نے اسی کی مثل نہیں دیکھی. ایک شخص نے یہ سبز رنگ دیکھا ہے، یہ سرخ دیکھا ہے اور ایک نیا رنگ نہیں دیکھا. میں سمجھا سکتا ہوں کہ سبز سے کچھ نیچے کر لو، سرخ سے کچھ اونچے کر لو، درمیان میں آ کے یہ رنگ بنتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی تصور آ سکتا ہے. اور جس نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ لیسا کمثلہ شیء، ساری زندگی گزار دو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کسی کے فہم میں آ ہی نہیں سکتی. کوئی مثل ہو تو مثال دینا. لیکن اس کے باوجود اتنا یقین، اتنا تیقن اور اتنا یقین کہ سخت کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، حلق خشک اور ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بھی مکفل، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ذات کا اتنا یقین، تیقن پیدا کیسے ہوا؟ تو جواب آئے گا یہ یقین حضور کے ذریعے سے نصیب ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے خدا تک پہنچایا اور ان کو دیکھ کر کے خدا تک تیقن نصیب ہوا. وہ ایک کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں سنائی تھی کہ علا نامی ایک شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا. نہ سوا نامی شخص کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا. اس کو کہا بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا رکو میں قیمت لے کے آیا. قیمت لے کے آئے تو کسی نے اتنی دیر میں زائد پیسوں کا لالچ دے دیا ہوا تھا. تو وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں، حضور کہے میں نے خریدا ہے. لوگ جمع ہو گئے. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ دیں گے نا. تو میں اڑ گیا، میرا خیال تھا نکل جاؤں گا لیکن یہ تو پھنس گیا. اس نے خود ہی کہا اچھا پھر آپ بتائیے، دو آدمیوں کے مابین جب یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور فرمایا کہ میری شریعت کا ضابطہ تو یہ ہے جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، گواہ لائے. والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو کوئی گواہ لیا. اسے پتا تھا گواہ کوئی نہیں تو مجھ سے قسم لے لو. مکر گیا تھا، قسم لینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا. اب اتفاق سے گواہ تھا کوئی نہیں. اس نے کہا پھر آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لے آؤ، نہیں تو مجھ سے قسم لے لو. جب اس نے گواہ مانگا نا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا گواہی مانگتا؟ اس نے کہا ہاں. کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے، جتنی حضور قیمت بتائی اتنے میں خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بڑے اعتماد سے بات کی. اچھا اس نے کون سا مفت دیا تھا؟ وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اڑ گیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لیجئے گھوڑا. حضور سے قیمت لی، گھوڑا حضور کو دیا. لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا خزیمہ تم نے گواہی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو تھے ہی نہیں. تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا. حضرت خزیمہ بولے حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی.
اس کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی مان گئے یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے۔ حضور نے خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، کہا جانے والوں رک جاؤ، سارے ٹھہر گئے۔ کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہیاں مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا نا، قرآن مجید جمع دور عثمانی میں، اللہ اکبر، تو پھر ایک آیت ایسی تھی کہ جس پر کوئی دوسرا گواہ نہیں مل رہا، صرف حضرت خزیمہ کی گواہی پر درج کیا گیا کہ حضور نے مقرر فرمایا حضرت خزیمہ کے لیے احساس۔ تو خدا تک رسائی بھی ان کے ذریعے سے ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے نا تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کو طرفین کہتے ہیں۔ یہ طرف میں بیٹھتے، ستون کی اوٹ میں سبق پڑھنے کے لیے بیٹھتے، کیونکہ بالکل نو عمر تھے، ابھی داڑھی کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ تو ایسے بچے، ان کو شریعت میں امرد کہتے ہیں، عورتوں کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے تو کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تو یوں سبق پڑھتے رہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن دیا جل رہا تھا اور اس کی روشنی امام اعظم کے آگے پڑ رہی تھی اور امام محمد کا عکس پڑ رہا تھا، تو عکس میں داڑھی دکھائی دی۔ تو کہا بیٹا آپ کو داڑھی آ گئی ہے؟ کہا حضرت سال ہو گیا۔ کہا میرے سامنے بیٹھا کرو۔ تو انہیں طرفین کہا کرتے، بہت خوبصورت وجی، پھر سفید جامہ، سر پہ سنت کا امامہ۔ جب فارغ ہو کے بصرہ آئے نا تو بصرے کے لوگ منتظر تھے، اور یہودی عیسائی بھی، اچھا مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ ایک باقاعدہ مناظر تیار ہو کے راستے میں کھڑا تھا، میں یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، چھکے چھڑا دوں گا۔ لیکن جو ہی امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی دیکھی، لٹکتی سیاہ زلفیں دیکھی، سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ جامہ دیکھا، تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اسی کے ہم مسلک نے، ہم مذہب نے کہا، اور مسلمانوں نے بھی کہا یہ کیا ہوا، تم بغیر کسی مناظرے کے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد کو مان گئے، اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا وہ رب کو مان گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان شانوں کے ساتھ مبعوث کیا۔ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ خلق خدا کی رہنمائی، لوگ اس پاکیزہ وجود سے وابستہ ہو جائیں اور وابستہ ہو کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ حضور کا چہرہ تو حسین تھا ہی تھا، زلفیں تو حضور کی نرالی اور حامیم کے کنڈل سے مالا مال تو تھی ہی تھی، مازاد کا کجلا تو آنکھوں میں لگا ہی تھا۔ حضور علیہ السلام کے اعضاء میں توازن، حسن، جمال، خوبصورتی اور کشش تو تھی ہی تھی، لیکن جو حضور علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے اور حضور کی اپنی جو سیرت کے بکھرتے ہوئے رنگ تھے، اس نے کائنات کو مو لیا اور اپنے دامن میں سمو لیا، اور لوگ حضور کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضور کا میلاد منانے والوں، آؤ اپنے آقا سے محبت کرو، اپنے آقا سے پیار کرو، تو پیار کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا حضور کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے حضور نے جو کہا اس کو ماننا تو تھا ہی تھا، جو نہیں بھی کہا چہرے پر کہ حضور کی منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سانچے میں ڈھل گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بن رہا تھا گنبد نما، حضور کو ایسے پسند نہیں تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا فلاں انصاری کا ہے۔ گزر گئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے بارے میں تبصرہ بھی نہیں کیا، بس ذرا حیرت سے پوچھا کس کا ہے، تو گزر گئے۔
کسی نے اس کو بتایا کہ حضور نے اس انداز سے پوچھا کہ گویا حضور کو پسند نہیں ہے، تو اس نے کدال لیا اور اپنا وہ مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو۔ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی شادی ولیمے عقیقے سے لے کے مرگ تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اپنی زندگی ان کے نام لگا دو، اپنی زندگی ان پہ قربان کرو۔ صحابہ نے اپنی تباہ کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالا، حالانکہ تباہ نہیں بدلتی، سگے بھائی ہوتے ہیں، تباہ کا اختلاف ہوتا ہے، ایک چیز ایک بھائی کو پسند ہے دوسرے کو نہیں پسند، ایک نخریلے مزاج کا ہے دوسرا سادہ مزاج کا، یہ تباہ ہے۔ تباہ ایک گود میں پلنے کے باوجود، ایک ماں کا دودھ پینے کے باوجود، ایک گہوارہ تربیت میں پلنے کے باوجود بھی تباہ کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن انہوں نے طبیعتیں بھی ڈھال دی حضور کے پیار میں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، طبیعتیں ڈھال دی حضور کے پیار میں۔ اللہ اکبر، بحرین سے ایک صاحب آئے، حضور سے سلام چاہا تو حضور رخ پھیر لیا، رخ جدھر پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرنے لگے تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کچھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ حضور کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں، سونا چاندی مرد پر حرام ہے، اس طرح یہ کچھ لوگ چین پہن لیتے ہیں، یہ مرد کے لیے حرام، زینت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ 4.5 ماشے سے کم مقدار کی چاندی کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور اگر 2 ماشے کی 2 ہو جائیں گی پھر بھی جائز نہیں، ایک انگوٹھی، اور وہ بھی ہے بوقت ضرورت، اس کو فروخت کر کے کوئی 2 وقت کا کھانا کھایا جا سکے، اس کے علاوہ یا قاضی مہر لگا سے کچھ ضروریات ہیں، لیکن اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی بھی زیور، مرد زیور نہیں پہنتا، یہ عورتوں کا کام ہے۔ تو سونا منع کر دیا، بلکہ اس گناہ بے لذت کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا۔ تو چونکہ انہوں نے پہنی تھی وہ جانتے نہیں تھے، کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ انہوں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں، آگے گئے، عرض کی حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، اور انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوگا، حضور نے پکڑا اور پھینک دی۔ تو جب پھینک دی تو حضور راضی ہو گئے، ناراضگی کا سبب ختم ہو گیا، مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، یہ بھی پلٹے، تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی سونے کی ہے، تم نہیں، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو آؤ میں اور آپ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، اور جن چیزوں کو حضور نے پھینکا کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ وہ چیز ہوتی کون ہے جس سے میرے حضور نے نفرت کی اور ہم اس سے محبت کریں؟ اس میں اوقات کیا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کو گلے سے لگائیں؟ اپنی زندگی ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھال دو۔ بڑی زندگی گزر گئی ہے، یہ پرسوں ترسوں میں لاہور تھا تو واپس آ رہا تو ہلا گلا تھا، کیا جی سال بیت رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے۔ یہ ایک زندگی کا سال کم ہوا ہے نا، اور ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے تھا اس رات بیٹھ کر کے، لیکن ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ مغرب کی نقالی میں پاگل ہو گئے ہم، اور نوجوان نسل میں ماشاءاللہ صالحیت کی جانب بھی راغب ہو رہے ہیں، لیکن ابھی زیادہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ جوانی کے جنون میں اور جوش میں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل پن تو غیروں کا ہے، ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے۔ اور اگر ہم سوچنے بیٹھے تو زندگی کا سال کم ہوا ہے
اور ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں. یہ جیب ہمارا رنگ ڈھنگ ہے اور یہ جیب ہمارا طریقہ کار ہے. اپنی آخرت کی تیاری کرو. تھوڑا وقت رہ گیا, زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں. جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں. آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا. آج غنیمت ہے, کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا. جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی. اب اس سے بھی 1 گھنٹہ منہا کر لیجئے. 1 گھنٹہ نکل گیا ہے. سوئیں گے تو رات نکل جائے گی, اگلا دن نکل جائے گا. ایک ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام 0 پہ آ جاتا ہے, چاہے 1 کروڑ سے شروع کر لے. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا, 60 سے 70 سے 80 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ لمبی لمبی گنتی ہے. کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا, کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے, کوئی 65 پہ, کوئی 70 پہ, کوئی 45 پہ, 40 پہ. اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں, چینلز والے, کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز. وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں. تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی. میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں. تو 120 والی بھی صاحب و 0 پہ آ گئے. 60-70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں, 120 والی بھی 0 میں آ جاتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم 0 پہ پہنچنے والے ہیں. اور جب 0 پہ پہنچ جائے پھر جو لال بتی ختم ہو جائے گی, سرخ بتی جل جائے گی. پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا, چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے, اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا. تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں. یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں. آج سانس ہے, آج وقت ہے. تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. او مرد کوہستاں اپنی خودی پہچان. تو میں دیکھیں آج پانی بھی وافر, موسم بھی اچھا, مٹی بھی زرخیز, تخم عمل ڈال لیں. کل کا انتظار نہ کریں, کل کسی نے دیکھی نہیں. ایک فقیر ملنگ درویش تھا, وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا, ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی. میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لے آ میرے در پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. میں بڑا خوش ہوا, میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی. تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے, جا بابا کام کر, تجھے کیا پتا ہے. وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے, وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے, یہی نہیں مان رہے. اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا اور وہی سوار وہاں سے گزرا, گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا, اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. تو آج وہ مان رہا ہے, کل وہ نہیں مانے گا. آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے. بار الہ اس مجلس کو قبول فرما اور ہمارے ان میزبانوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ, اور ان کے والد بزرگوار کو جنت کی بہاریں نصیب فرما. ہمیں تقریباً 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا یہاں شفٹ ہوئے درس قرآن کے لیے. جس کو شادہ دلی کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ انہوں نے درس قرآن کے لیے جگہ فراہم کی, یقیناً ان کا دین کے ساتھ یہ پیار ہے. میرے دل سے یہ دعا ان کے لیے نکلتی ہے, اللہ ان کو اور بھی فراوان رزق عطا فرمائے. اور اہالیان گجرات نے درس قرآن کو جس محبت سے سنا, باطن میں سمونے کی کوشش کی, بالخصوص نوجوان نسل جس قدر قریب ہوئی, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی بہتر صلہ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.